بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر میں 1% چیزیں ہیں اور باطن میں 3% چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِكُلِّ آیَةٍ مِّنْهَا ظَاہرٌ وَبَطْنٌ، کہ ہر آیت کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ یہ حدیث بے شمار حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مثلا مسند ابی یعلا الموصلی کے اندر، شرح مشکل الآثار للطحاوی کے اندر، اور اسنادہ علی شرط مسلم قضا فی المسند الموضوعی جلد 6 صفحہ 154۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ بالکل اسی طرح حدیث رسول کا بھی ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اوتیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ لفظ تھوڑے ہیں معنی سمندر ہے، لفظ تھوڑے معنی اس کا وسیع سے وسیع تر ہے، بڑی وسعت والا، اور اس کے اندر بڑے مفہوم اور بڑے علوم پوشیدہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ سمندر ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، ترمذی، سنن سعید بن منصور، المراسیل ابی داؤد، شرح مشکل الآثار للطحاوی، مسند البزار، مسند ابی یعلا، مستخرج ابی عوانہ، صحیح ابن حبان، دار قطنی، مستدرک حاکم، المعجم الکبیر للطبرانی، السنن الکبری للبیہقی کے اندر موجود ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، حدیث کا ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ ظاہر میں 1% چیزیں ہوتی ہیں اور باطن میں 3%۔ مثال کے طور پہ آپ سمندر کے کنارے پہ چلے جائیں تو سمندر کا ایک ظاہر ایک باطن ہے۔ اب عام نگاہیں جو ہیں وہ صرف ظاہر سمندر کو دیکھتی ہیں، سطح سمندر کو دیکھتی ہیں، وہاں پہ کوئی کشتی کھڑی نظر آ رہی ہے، کوئی بحری جہاز کھڑا نظر آ رہا ہے، کوئی مچھلی سانس لینے کے لیے اوپر آئی ہے تو وہ نظر آ رہی ہے، کوئی پرندہ پانی کے اوپر بیٹھا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے، کوئی تختہ تیر رہا ہے تو وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن سمندر کی تہ میں کیا کچھ ہے، وہاں تک رسائی ہر ایرے غیر نتھو خیرے کی نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ مجتہدین ہیں، فقہاء ہیں، اولی الامر ہیں، اولی الابصار ہیں، اولی النہا ہیں، اہل ذکر ہیں، اہل استنباط ہیں۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کا یہ وصف بیان کیا ہے، منہم، من للتبعیض، یعنی بعض ان میں سے ایسے ہیں جو اہل استنباط ہیں، سارے نہیں۔ صحابہ کرام کی 1,24,000 نفوس پہ مشتمل جو جماعت تھی وہ سب کے سب اہل استنباط نہیں تھے، بعض ان میں سے اہل استنباط تھے اور بعض نہیں تھے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے صاحب فتویٰ صحابہ کرام کی گنتی شمار کی ہے، وہ 135 کے قریب ہے جن کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ تو اہل استنباط کا معنی ہے ناباتا، ناباتا کا لغوی معنی یہ کنواں کھود کے پانی کو ظاہر کرنا۔ کنواں کھودنا، پانی کو ظاہر کرنا آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ جس کسی نے محنت کوشش کر کے کنواں کھودا ہے اس نے پانی کو ظاہر کیا ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کا پیدا شدہ ہے، اس نے صرف ظاہر کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، قیاس ظاہر کرتا ہے کسی شے کو ثابت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض صحابہ کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ اہل استنباط ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی صلاحیت دی ہے، ایسی استعداد دی ہے، ایسی طاقت دی ہے، ایسا فہم دیا ہے کہ وہ قرآن و سنت کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں اور وہاں سے ہیرے موتی جواہرات مسائل کی شکل میں نکال کے باہر لے آتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت یہ سمندر ہے، اس کی سطح پہ 1% چیزیں ہیں اور باطن میں 3% چیزیں ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ سنا ہے آپ کے پاس اس قرآن کے علاوہ بھی کوئی قرآن ہے؟ فرمایا قرآن تو یہی ہے الا فہمن، مگر فہم زیادہ ہے، فہم زیادہ ہے۔ تو قرآن کا ایک ظاہر ایک باطن ہے، اس لیے علماء نے 4 اصول وضع کیے ہیں، 4 اصول بنائے ہیں: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص۔ ان 4 اصولوں سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اصول فقہ کی تمام کتابوں کے اندر یہ 4 اصول موجود ہیں اور ان کی تعریف تشریح بھی موجود ہے۔ اب عبارت النص سے قرآن کا ظاہر معلوم ہوتا ہے اور دلالت النص سے، اشارت النص سے، اقتضاء النص سے قرآن کا باطن معلوم ہوتا ہے۔ اب ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اصول الشاشی کے اندر یہ مثال موجود ہے۔ مثلا ماں باپ کو اف کہنا یہ حرام ہے، قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو اف مت کہو، معمولی سی تکلیف بھی مت دو۔ ماں باپ کو مارنا پیٹنا بطریق اولا حرام ہے، یہ ثابت ہے قرآن سے بطریق دلالت النص۔ اللہ تعالیٰ نے اف کہنا حرام قرار دیا ہے بطریق عبارت النص، اور مارنا پیٹنا یہ حرام قرار دیا ہے بطریق دلالت النص۔ تو اس کے اندر فصاحت اور بلاغت تھی، وہ ایسے کہ ماں باپ کو مارنا پیٹنا تو بہت دور کی بات، تم ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے۔ دوسری مثال قرآن مجید میں شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دوسری جگہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے بارے میں فرمایا کہ تم شہداء کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تم شہداء کو ہرگز مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب شہداء کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بطریق عبارت النص بیان کیا، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے انہی آیات سے بطریق دلالت النص ثابت کیا۔ کیوں کہ سورۃ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے خصوصی انعام کیا۔ اب انعام کن پہ کیا؟ 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام کیا انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر۔ یہ طبقات اللہ نے خود بنائے ہیں۔ تو پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے اور تیسرا طبقہ شہداء کا ہے۔ تو شہداء تو انبیاء کے خادم ہیں، جب خدام کو مردہ کہنے سے، مردہ سمجھنے سے منع کر دیا بلکہ وہ دائمی زندہ ہیں، تو پھر انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بطریق اولا یہ بات ثابت ہوگی کہ وہ دائمی زندہ ہیں۔ اب تم ان کو نہ مردہ کہہ سکتے ہو نہ مردہ سمجھ سکتے ہو، ہاں دنیا سے چلے گئے ہیں، موت کا مزہ چکھا ہے، آگے عالم برزخ میں، عالم آخرت میں اللہ نے ان کو ایک زندگی عطا کر دی ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ ان کی یہ زندگی روح جسم دونوں کی ہے، روح بھی راحت میں جسم بھی راحت میں، روح بھی زندہ جسم بھی زندہ، روح بھی برزخ میں جسم بھی برزخ میں، روح بھی آخرت میں جسم آخرت میں۔ اللہ نے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ اس عنوان پر انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں گفتگو ہوگی۔ فی الوقت یہ ضمن میں بات آئی ہے عبارت النص اور دلالت النص کی 2 مثالیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اصولوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔